السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. پچھلے لیکچر میں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس کا کچھ ریویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے آپریٹر اوور لوڈنگ کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا. میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ آپریٹر اوور لوڈنگ ایک کانسیپٹ ہے جس کے تحت جتنے بھی لینگویج میں آپریٹر ڈیفائن کیے گئے ہیں ان کو آپ ٹیلر میڈ کر سکتے ہیں اپنی ٹائپ کے لیے. جیسے پلس مائنس وغیرہ آپریٹرس ہیں جو کہ پری ڈیفائنڈ ٹائپس اینڈ فلوٹ خیر وغیرہ کے لیے ڈیفائن کیے گئے ہیں. ان کا ایک اسپیسیفک بیہیویئر ہے ہر ٹائپ کے لیے. اور اگر آپ نے کوئی اپنی کلاس یا یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ بنائی ہے اپنے پرپزز کے لیے اور اس کے لیے آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ پلس جو ہے وہ اسپیسیفک بیہیویئر دے آپ کی بنائی ہوئی کلاس کے لیے، تو آپ اس پلس سمبل کو جسے آپریٹر کہا جاتا ہے اوور لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بنائی ہوئی کلاس کے لیے وہ C1 + C2 کے طور پر ایکٹ کر سکے. ویئر C1 اینڈ C2 آر آبجیکٹس اور ویریبلس آف یور ڈیفائنڈ ٹائپ. اس کو آپریٹر اوور لوڈنگ کہتے ہیں. اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ کچھ یوں تھیں کہ آپ صرف انہی آپریٹر کو اوور لوڈ کر سکتے ہیں جو کہ لینگویج نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، پلس مائنس ملٹیپلیکیشن سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ اپنے طور پر کوئی نیا آپریٹر انوینٹ نہیں کر سکتے. جیسے کہ ڈالر کا سائن ایز این آپریٹر ڈیفائن نہیں کیا لینگویج نے. آپ چاہیں کہ آپ اپنی یوزر ڈیفائن ٹائپ کے لیے ڈالر کو ایز این آپریٹر نیا آپریٹر بنا سکیں، یہ پاسبل نہیں. پھر چند آپریٹرس کی لسٹ دی گئی ہوئی ہے 5-6 آپریٹرس کی جنہیں آپ اوور لوڈ نہیں کر سکتے ہیں، باقی کر سکتے ہیں. نمبر 2، آپ آپریٹر کی جو پری ڈیفائنڈ پریسیڈنس لیول ہے اسے چینج نہیں کر سکتے ہیں. ملٹیپلیکیشن ہیز ہائر پریسیڈنس دین بائنری پلس. سو اگر آپ ان دونوں آپریٹرس کو اوور لوڈ کر رہے ہیں اپنی کلاس کے لیے تو اس کلاس کے لیے بھی پلس کے آپریٹر کی پریسیڈنس ہائی ہی رہے گی. آپ چاہیں بھی تو آپریٹر اوور لوڈنگ کے ذریعے اسے چینج نہیں کر سکتے. نیکسٹ، ایسوسیٹیوٹی آف آپریٹرس وہ چینج نہیں ہو سکتی. ڈفرنٹ آپریٹرس ڈفرنٹ طرح سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. پلس بائنری مائنس وغیرہ لیفٹ ٹو رائٹ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اسائنمنٹ کا آپریٹر رائٹ ٹو لیفٹ ایسوسیٹ کرتا ہے. اگر آپ انہیں کریں گے اپنی کلاس کے لیے اوور لوڈ تو ان کی ایسوسیٹیوٹی یہی رہے گی. آخری چیز، یو کین ناٹ چینج دی ایرٹی آف این آپریٹر. میننگ if an operator takes one operand, you cannot modify it to take two operators. Binary plus 2 آپریٹر لیتا ہے، آپ چاہیں تو اسے 3 آپریٹر لینے والا آپریٹر نہیں بنا سکتے. Not allowed. Division takes 2 operand. آپ اسے ریڈیفائن کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میری کلاس کے لیے ڈویژن جو ہے یہ صرف 1 آپریٹر لے گا. یو کین ناٹ چینج دی ایرٹی آف این آپریٹر. سو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ گیون ہیں اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے جب آپ ان سمبلس کو اپنی کلاس کے لیے اوور لوڈ کر رہے ہیں. دین وی وینٹ ان ٹو دی نیٹی-گریٹی ڈیٹیلس آف دی تھنگس، اور ہم نے ایک کلاس کمپلیکس کی بنائی جس کے لیے ہم نے بائنری پلس کا آپریٹر اوور لوڈ کیا. آئیے اب ہم آج کے لیکچر میں یہیں سے اس کانسیپٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ وہی کلاس جو آپ کو پہلے دکھائی گئی. اس میں ہم نے یلو کلر میں اسکرین پہ نیچے دکھا رہے ہیں آپ کو آپریٹر پلس جو ہے اسے اوور لوڈ کیا گیا ہے ایز اے ممبر فنکشن. ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ اگر آپ آپریٹر کو اوور لوڈ کر رہے ہیں ایز اے ممبر فنکشن تو یہ ایک پیرامیٹر لیتا ہے which is the right hand side operand of the operator. So binary plus میں یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ کا آپرینڈ ہے وہ ایز اے پیرامیٹر اس کو آ رہا ہے اور یہ ریٹرن کر رہا ہے کمپلیکس ٹائپ کو. یہ کوڈ ہے، اس کا آسان سا کوڈ ہے. ہم ایک ٹیمپرری ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں، اس میں جو 2 گیون آپرینڈز ہیں ان کے ریئل پارٹ کو ایڈ کرتے ہیں اور ان کے امیجنری پارٹ کو ایڈ کرتے ہیں، اور اس کمپلیکس ٹیمپرری ویریبل کو ہم ریٹرن کر دیتے ہیں ریٹرن بائی ویلیو. ریٹرن بائی ویلیو کرنے کا بینیفٹ جو ہمیں ہوا کہ ہم
چیننگ کر سکتے ہیں, کیسکیڈنگ کر سکتے ہیں. وی کین رائٹ C1 + C2 + C3. اگر ہم وائڈ اس کی ٹائپ کر دیتے, ریٹرن ٹائپ, تو اس میں یہ پاسبل نہیں تھا, اور یہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل میں دیکھا تھا. اور آپ اسکرین کے اوپر جو آخری لائن دیکھ رہے ہیں, دس از دی لانگ وے آف اکمپلشنگ دی سیم تھنگ C1 + C2 + C3. That is complicated function calls, cascaded function call. C1 dot, C1 acts here as the left hand operand. C1 dot operator plus parameter C2, this is one function call. This function call returns an object of type complex. تو اس کی جگہ جو آبجیکٹ ریٹرن ہوا, جو یلو پیرنتھیسز میں آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, since that is an object of complex type, اور اس کی ویلیو کیا ہے, C1 + C2. اس کمپلیکس آبجیکٹ کے اوپر دوبارہ سے ہم آپریٹر پلس کال کر رہے ہیں C3 کے لیے, کہ C1 + C2 ایڈ ہو کے جو ہمیں ریزلٹ ملا ہے, since that is also an object of type complex, اس کے اوپر دوبارہ سے پلس کا آپریشن کال کیا جائے, تاکہ اس سب ایکسپریشن کے ریزلٹ میں ہم C3 ایڈ کر سکیں. اور یہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہ کمپلیکس ریٹرن کرنے کا یہ بینیفٹ ہے, ورنہ یہ پاسبل نہیں تھا. ابھی تک آپ دیکھ چکے ہیں, میں یہ چیز بار بار آپ کو بتا چکا ہوں, اسکرین پر دوبارہ میں یہ ایز اے ریمائنڈر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے آپریٹر کو ایز اے ممبر فنکشن اوور لوڈ کیا ہے, تو ہمیشہ آپریٹر لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کے ریسپیکٹ سے کال ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے C1 + C2 کیا ہے, تو ممبر فنکشن آپریٹر پلس جو کال ہوگا وہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کی وجہ سے کال ہوگا. ہیئر لیفٹ ہینڈ آپرینٹ از C1. دیٹس وائی دی کال از بینگ شون ٹو یو آن دی اسکرین ایز C1 ڈاٹ آپریٹر C2. اور اگر C2 + C1 ہے, تو لیفٹ ہینڈ آپرینٹ اب بائنری پلس کا C2 ہے, تو اب C2 کے ریفرنس سے آپریٹر پلس کا ممبر فنکشن کال کیا جائے گا, C2 ڈاٹ آپریٹر پلس C1. یہ تو کر لیا ہم نے, لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ کاغذ پینسل کے اوپر اگر آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر آپ کو دیا ہوا ہے, تو آپ دو کمپلیکس نمبر کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں, Z1 + Z2, اور اگر آپ چاہیں تو اس Z1 میں کوئی ریئل ویلیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ اٹس پریٹی کامن کہ یو سے دس از مائی Z1 از مائی گیون complex number, I want to add in this complex number a real value, that is Z1 + 50 or Z1 + 0.5. اور اس کی سیمانٹک کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ Z1 کے ریئل پارٹ میں یہ ریئل پارٹ ایڈ ہو جاتا ہے, اور Z1 کا کمپلیکس پارٹ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ ابھی ہم نے جو آپریٹر اوور لوڈ کیا وہ پیرامیٹر لیتا ہے گیون کلاس کی ٹائپ کا, کمپلیکس کی ٹائپ کا, اینڈ دیٹ از رائٹ ہینڈ سائڈ. لیکن اب ہمارے پاس جو آپریشن آ گیا ہے, اور جو کہ نارملی ہم کرتے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ہماری یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ بھی اسے کیٹر کرے, دیٹ از Z1 + کمپلیکس پلس ریئل نمبر. دی رائٹ ہینڈ سائڈ از ریئل نمبر. اٹس ناٹ این آبجیکٹ آف دی سیم کلاس. کمپلیکس نہیں ہے, اور ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس ریئل کو کمپلیکس میں چینج کر دیں. اگر ہوتا تو اچھی بات ہوتی, نہیں ہے. اب کیا کریں؟ یو نو دی سولوشن. دیر کمز فنکشن اوور لوڈنگ. ایک اور نیا فنکشن ڈیفائن کر لیجئے آپریٹر پلس کا, جو کہ پیرامیٹر ریئل نمبر لیتا. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے کوڈ. یہ کمپلیکس کلاس ہم دوبارہ دکھا رہے ہیں. اب اس میں دو ممبر فنکشن آپ کو دکھا رہے ہیں. دس از پبلک انٹرفیس. That is operator plus first it takes constant complex reference as a parameter, جو ہم پچھلا کوڈ دیکھ آئے ہیں. اب جو ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ آپ اسکرین کے اوپر لاسٹ لائن دیکھ رہے ہیں کوڈ کی. دس از کمپلیکس آپریٹر پلس کانسٹنٹ ڈبل ریفرنس رائٹ ہینڈ سائڈ. دس از نارمل فنکشن اوور لوڈنگ ان اٹس ورکنگ. اور دونوں میں کمپائلر ڈفرینشیٹ کر لے گا, کیونکہ دونوں کا پیرامیٹر ڈفرنٹ ہے. یہی آپ نے پہلے کورس میں پڑھا ہوا ہے.
کہ سی پلس پلس میں اگر آپ فنکشن اوور لوڈنگ کر رہے ہیں تو یا تو نمبر آف پیرامیٹرز ان کے ڈفرینٹ ہونے چاہیے, اور اگر نمبر آف پیرامیٹر سیم ہیں تو ان کی ٹائپس چینج ہونی چاہیے, اور یہاں پہ پیرامیٹر کی ٹائپ چینج ہے. سو اب ہم ایک اوور لوڈیڈ فنکشن کو کوڈ کریں گے تاکہ وہ ایک کمپلیکس نمبر میں ایک ریئل نمبر ایڈ کر سکے. اور یہ کوڈ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. پچھلے کوڈ میں اور اس کوڈ میں معمولی سا فرق ہے. یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ ڈبل ہے. پچھلا جو ہم نے کوڈ دیکھا تھا اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ جو تھی وہ بھی کمپلیکس آبجیکٹ ہی تھا. سو بیسیکلی سیمانٹک یہی ہے کہ کمپلیکس وچ از اے لیفٹ ہینڈ آپرینڈ, اس کے ریئل پارٹ میں یہ رائٹ ہینڈ سائڈ جو ریئل نمبر دیا ہوا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے, اور امیجنری ویسے کا ویسے ہی رہے گا. لیفٹ ہینڈ آپرینڈ کا امیجنری ویسے کا ویسے ہی رہے گا, کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہمارے پاس ریئل نمبر ہے, اس کا امیجنری پارٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ان دو کو ہم ایڈ کر دیں گے. دس از دی ڈیزائرڈ فنکشنالٹی دیٹ وی وانٹیڈ ٹو اچیو. تھوڑے سے چینج کے ذریعے ایک نیا فنکشن ہم نے بنا دیا آپریٹر پلس ٹائپ کا ہی, جو کہ اپروپریٹ رائٹ ہینڈ سائڈ کی ٹائپ لے رہا ہے. اسی طرح اب آپ چاہیں تو جتنے مرضی آپریٹر پلس اوور لوڈ کر لیجئے اپنی اپروپریٹ ٹائپ کے لیے. اگر آپ انٹ چاہتے ہیں تو انٹ کا ایک اور فنکشن اوور لوڈ کر لیجئے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب یہ دونوں کیسز ہمارے ہینڈل ہو رہے ہیں. وی آر گیون ٹو کمپلیکس نمبر, وی کین ایڈ دیم C1 plus C2. اور اگر ہمارے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہے اور ایک ریئل نمبر ہے, ویئر دی لیفٹ ہینڈ آپرینڈ از اے کمپلیکس نمبر C1 plus سم ریئل نمبر, وی کین ایڈ دیٹ. اب اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں لاسٹ لائن جو ہے, کمپلیکس C4 is equal to C2 plus 235.01. تو C2 is a complex number, plus is a binary plus operation, 235.01, this is the right hand side operand, which is a real number. Since a overloaded member function is always called with respect to the left hand operand of a binary operator, تو یہاں پہ یہ آپریشن جو ہے C2 ڈاٹ آپریٹر پلس پیرامیٹر ریئل پیرامیٹر آ جائے گا, اور وہ ہم نے کیونکہ کلاس میں کوڈ کر دیا ہوا ہے, سو یہ آپریشن بھی ہو جائے گا. ہمارے لیے Z1 plus 0.5 is tantamount to 0.5 plus Z2 اور Z1. کاغذ پینسل کے اوپر یہ فرق ہمارے لیے جو ہم نے پریویسلی میتھ میں پڑھائے ہوئے ہیں, کمپلیکس نمبر پلس ریئل should give the same result as real number plus complex number. لیکن C++ میں جو ہم نے ابھی انکوڈنگ کی ہے, کیا اس کے ذریعے یہ ریزلٹ اکمپلش ہو جائے گا؟ شاید نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے ایک فنکشن اوور لوڈ تو کر دیا ہے جو کہ کمپلیکس نمبر لیتا ہے, اور جس کا پیرامیٹر جو ہے وہ ریئل نمبر ہے, اور یہاں پہ بھی سچویشن یہ ہے, ایک ریئل نمبر ہے اور ایک کمپلیکس نمبر ہے, اور دونوں ایڈ ہو رہے ہیں. تو ہمارے خیال میں شاید یہ لگتا ہے کہ ہو جانا چاہیے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ممبر فنکشن آپ نے کے طور پہ آپ نے کسی آپریٹر کو اوور لوڈ کیا ہے, تو اس کیس میں ہمیشہ وہ ممبر فنکشن کال ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو لیفٹ ہینڈ آپرینڈ. سو جو ہم نے فنکشن کوڈ کیا ہے وہ صرف اسی وقت کال ہوگا, کمپائلر آٹومیٹیکلی اس فنکشن کو کال کرے گا جب ہماری اسٹیٹمنٹ کچھ اس ٹائپ کی ہوگی, Z1 which is a complex number plus some real number. Z1 is a left hand operand, اس کے اوپر یہ ممبر فنکشن کمپائلر آٹومیٹیکلی کال کر دے گا. لیکن جو سینیریو آپ کو اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہے, لیفٹ ہینڈ آپرینڈ از ناؤ اے ریئل نمبر اینڈ دی رائٹ ہینڈ آپرینڈ از اے کمپلیکس نمبر. سو کمپلیکس کا ممبر فنکشن کال نہیں ہو سکتا, کیونکہ ممبر فنکشن کال ہونے کے لیے بائنری آپریٹر میں وہ لیفٹ ہینڈ آپرینڈ کے اوپر کال کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ لیفٹ ہینڈ آپرینڈ جو ہے وہ کمپلیکس نمبر نہیں ہے, وہ ایک ریئل نمبر ہے. ریئل نمبر, ڈبل اور فلوٹ, یہ C++ نے پہلے سے ہی ان کی پری ڈیفائنڈ ٹائپس ہیں, اور ان پری ڈیفائنڈ ٹائپس میں C++ نے یہ کوئی بیہیویئر نہیں دیا ہوا کہ
ایک آپرینڈ وچ از اے لیفٹ ہینڈ آپرینڈ وہ ریئل ہو اور دوسرا آپرینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ آپرینڈ جو ہے وہ کمپلیکس ہو. تو ہمارا کلاس جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیشینٹ رہ گئی ہے. جو نارمل بہیویئر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا. دس از دی نیڈ, concrete need, where we say that operator overloading for a particular user-defined type should also allow the definition of these overloaded operator as non-member functions. ممبر فنکشن صرف اسی وقت کال ہو سکتے ہیں بائنری آپریٹرس میں جبکہ لیفٹ ہینڈ آپرینڈ کلاس ہو. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے, اس لیے آپ جو مرضی کر لیں ممبر فنکشن پلس کا نہیں کال کر سکتے. سو دی سولوشن از وی ڈیفائن اے نیو اوور لوڈیڈ آپریٹر پلس ایز اے نان ممبر فنکشن. لیٹس ڈو دیٹ. تھوڑی سی چینج ڈیفینیشن. کمپلیکس کلاس کی ڈیفینیشن میں تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. آپ اسکرین پہ کمپلیکس کلاس کی ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم نے جو چیز چینج کی ہے کہ ہم نے آپ کو اسکرین کے اوپر دو فرینڈ فنکشن دکھا رہے ہیں, اور یہ فرینڈ فنکشن جو ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں دیز آر نان ممبر فنکشنز اینڈ دے بوتھ آر ٹیکنگ ٹو پیرامیٹرز. ون آپریٹر از ٹیکنگ a complex number as a left hand operand and a real number as a right hand operand, and the second one is taking left hand operand as a real number and right hand operand as a complex number. So ہم نے جو بھی اس سے پہلے ایک ممبر فنکشن لکھا تھا جو کہ ایز اے رائٹ ہینڈ سائڈ ممبر فنکشن لکھا تھا جو کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر پیرامیٹر ریئل لے رہا ہے, اس کو بھی ہم ری رائٹ کر رہے ہیں یہاں پہ فار نو اسپیسیفک پرپزز, جسٹ ٹو شو یو کہ یہ دونوں کے دونوں فنکشن ایز اے نان ممبر فنکشن لکھے جا سکتے ہیں اور سمیٹری بھی رہ جائے گی ہمارے پاس. دس از دی ڈیفینیشن آف اے فرینڈ فنکشن جو کہ لیفٹ ہینڈ پہ کمپلیکس نمبر لے رہی ہے اور رائٹ ہینڈ کے اوپر ایک ڈبل کا ریفرنس کانسٹنٹ ڈبل کا ریفرنس لے رہی ہے. سمپل کوڈ ہے. اگین ہم ٹیمپریری کمپلیکس ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس کے ریئل میں جو لیفٹ ہینڈ آپرینڈ کمپلیکس ہے اس کا ریئل پارٹ اور جو رائٹ ہینڈ آپرینڈ ایز اے ریئل نمبر ہے دونوں ریئل ایڈ کر کے اس ٹیمپریری کمپلیکس ویریبل ٹی کے ریئل میں ڈال دیتے ہیں, اور کمپلیکس ویریبل ٹی کے امیجنری پارٹ میں جو لیفٹ ہینڈ آپرینڈ ہے اس کا امیجنری پارٹ اس میں ڈال دیتے ہیں. سو یہ ہماری پلس ہو گیا ایک کمپلیکس نمبر کا ریئل کے ساتھ, ویئر لیفٹ ہینڈ آپرینڈ از کمپلیکس رائٹ ہینڈ از ریئل. اور یہ جو ہمارا کمپلیکس نمبر بنا ہے جس میں ہم نے ان دونوں کو ایڈ کر کے جس میں ریزلٹ رکھا گیا ہے وہ ہم ریٹرن کر رہے ہیں, اور ریٹرن ہم اگین کمپلیکس نمبر کر رہے ہیں. ناؤ یو نو بائی ہارٹ کہ ریٹرن کمپلیکس نمبر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم کیسکیڈنگ کر سکیں. اینڈ دس از دی سملر کوڈ جہاں پہ اب لیفٹ ہینڈ آپرینٹ جو ہے وہ ایک ریئل نمبر ہے اور رائٹ ہینڈ آپرینٹ کمپلیکس نمبر. کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے, سیمانٹک وہی ہے, صرف سینٹیکس میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے. ٹی ڈاٹ ریئل از ناؤ لیفٹ ہینڈ سائڈ وچ از اے ریئل نمبر پلس رائٹ ہینڈ سائڈ ڈاٹ ریئل which is the real part of the complex number that is the right hand operand. اور اس کے بعد امیجنری میں چلا گیا. امیجنری جو ہے یہاں پہ وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کا امیجنری ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ تو آپ کی ریئل نمبر تھا, اس کا امیجنری پارٹ تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, اور جو ریزلٹ آیا وہ آپ اگین ٹی کو ریٹرن کر رہے ہو. C1 پلس C2 ہے تو کون سا ممبر فنکشن کال ہوگا؟ C1 پلس 0.4 ہے تو کون سا ممبر فنکشن کال ہوگا یا فنکشن کال ہوگا؟ اور اگر 0.4 پلس C1 ہے تو کون سا فنکشن کال ہوگا؟ پہلا کیس تو بڑا ایزی ہے. اگر آپ کے پاس C1 پلس C2 ہے اور آپ نے ممبر فنکشن ڈیفائن کیا ہوا ہے دیٹ ٹیکس 1 پیرامیٹر اینڈ دیٹ پیرامیٹر is an object of the same class, that is complex C پیرامیٹر لے رہا ہے
اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بائنری آپریٹرس کے لیے ممبر آپریٹر اس کال ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو دی لیفٹ ہینڈ آپرینٹ, اور C1 پلس C2 میں لیفٹ ہینڈ آپرینٹ جو ہے وہ کمپلیکس ٹائپ کا ہے, تو اس کا ممبر فنکشن کال ہو جائے گا C1 ڈاٹ آپریٹر پلس C2. دیٹس ایزی. دوسرا والا کیس لیتے ہیں. C1 لیفٹ ہینڈ آپرینٹ از آف ٹائپ کمپلیکس پلس اے ریئل نمبر 0.4. اس کیس میں اگر آپ نے اوور لوڈیڈ ممبر فنکشن ڈیفائن کیا ہوا ہے, دیٹ ٹیکس رائٹ ہینڈ سائڈ آپرینٹ آف ٹائپ ریئل, تو وہ بھی کال ہو سکتا ہے C1 ڈاٹ آپریٹر پلس, اینڈ ناؤ دی پیرامیٹر از اے ریئل نمبر 0.4. ہم نے جو ابھی لاسٹ اسکرین آپ کو دکھائی تھی اس میں ہم نے نان ممبر فرینڈ فنکشن بنا دیا تھا اسے. دیٹ ٹیکس 2 parameters. Left hand operand is a complex number and right hand parameter is a real number. تو جب کمپائلر کو لیفٹ ہینڈ آپرینٹ ملا کمپلیکس نمبر, اس نے سب سے پہلے جا کے کلاس چیک کی. کلاس میں کوئی ایسا آپریٹر پلس ممبر فنکشن تو نہیں ہے جو کہ ایک پیرامیٹر لے رہا ہے اور وہ پیرامیٹر ریئل ٹائپ کا ہے. اسے وہ نہیں ملا, تو اب وہ کہتا ہے لیٹ می سرچ ادر آپریٹر اوور لوڈیڈ فنکشن آف ٹائپ پلس, جو کہ 2 پیرامیٹرس لے رہے ہیں, جس میں سے ایک لیفٹ ہینڈ پیرامیٹر جو ہے وہ کمپلیکس ٹائپ کا ہے, رائٹ ہینڈ پیرامیٹر ریئل ٹائپ کا ہے. اور وہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اسکرین پہ دیکھا تھا. پہلا فرینڈ فنکشن جو تھا وہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کمپلیکس لے رہا تھا, رائٹ ہینڈ پیرامیٹر اس کا ڈبل تھا, تو وہ اسے کال کر لے گا. سو دی آرڈر از کہ اگر لیفٹ ہینڈ آپرینٹ جو ہے وہ کمپلیکس ہے تو سب سے پہلے وہ کلاس میں جا کے سرچ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ نہیں ملے گا تو پھر وہ نان ممبر فنکشن پہ سرچ کرے گا جو کہ پروگرام میں ڈکلیئر ہو چکے ہوئے ہیں. ان میں سے کون سا ایسا ہے جو 2 پیرامیٹر لیتا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ آپریٹر پلس ہے, وہ اسے کال کر لے گا. تیسرا کیس ریئل نمبر پلس کمپلیکس. So, since left-hand operand is a real number, so وہ سرچ میں کمپلیکس کی کلاس کے پاس جائے گا ہی نہیں, کیونکہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر ممبر فنکشن جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کے ریسپیکٹ سے ود ریفرنس ٹو لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کال ہوتا ہے, اور یہاں پہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ ریئل نمبر ہے. ریئل نمبر کمپائلر کو پتا ہے پری ڈیفائنڈ ٹائپ ہے, اسے یہ بھی پتا ہے کہ پری ڈیفائنڈ ٹائپ پلس کے لیے جو کہ ریئل نمبرز پہ آپریٹ کرتی ہے, کوئی ایسی ڈیفینیشن لینگویج نے نہیں دی جو کہ ریئل نمبر ایک طرف ریئل نمبر لے اور دوسری طرف کمپلیکس نمبر لے. تو پر فورس وہ نان ممبر فنکشن پہ جا کے سرچ کرتا ہے کہ کہاں پہ آپریٹر پلس کا فنکشن ہے جو کہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ ریئل نمبر لیتا ہے, رائٹ ہینڈ آپرینٹ کمپلیکس نمبر لیتا ہے. اور جو بھی ہم نے کلاس ماڈیفائی کی تھی اس میں ہم نے جو تیسرا ممبر فنکشن تھا وہ ہم نے یہی بنایا تھا, وہ اس کو کال کر لے گا. تو دس از دی آرڈر in which compiler search for appropriate overloaded functions جی, member اور non member function. آپ اسکرین پہ جو کوڈ دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھیے اس سے نان ممبر فنکشن ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ٹیمپریری ویریبل کمپلیکس ہے ٹی, اس کا پرائیویٹ پارٹ ریئل ایکسس کر رہے ہیں. پیرامیٹر جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس کا بھی پرائیویٹ پارٹ ریئل ایکسس کر رہے ہیں, اور ان دونوں کے ہم امیجنری پرائیویٹ پارٹس بھی ایکسس کر رہے ہیں. ہاؤ کم؟ دس از بیکاز آف دی فرینڈشپ. کلاس ہیز ڈکلیئرڈ دس فنکشن ٹو بی اٹس فرینڈ. ناؤ یو مسٹ انڈرسٹینڈ دی کنکریٹلی دی کانسپٹ آف دس فرینڈشپ. اینڈ ویئر اٹ از کمنگ? اٹ از کمنگ as something that is improving the efficiency of the program. Non-member function directly private part کو ایکسس کر رہا ہے. اگر یہ friend function نہ ہوتا اور آپ کو یہی کوڈ لکھنا پڑ جاتا تو آپ کیسے لکھتے؟ ذرا سوچیے.
یو نو دی آنسر, یو کین اسٹل ڈو دیٹ. یہ نہیں ہے کہ وداؤٹ فرینڈ فنکشن بنائے آپ یہ کام نہیں کر سکتے, ضرور کر سکتے. آپ کو 2 مزید فنکشن اس کلاس کے چاہیے تھے, 2 نہیں بلکہ 4 چاہیے. ایک آپ کو چاہیے گیٹ ریئل, جو کہ ریئل پارٹ آپ کو دے, ایک فنکشن. سیٹ ریئل, گیٹ امیجنری, سیٹ امیجنری. اگر آپ کے پاس یہ 4 ممبر فنکشن موجود ہیں تو آپ ایک نان ممبر فنکشن جو کہ فرینڈ بھی نہیں ہے وہ لکھ سکتے ہیں, اور اس کیس میں بھی فنکشنلٹی اچیو ہو جائے گی. کمپلیکس اور ریئل کی ایڈیشن کی فنکشنلٹی آپ اچیو کر لیں گے, لیکن اس کیس میں آپ کو 4 ایڈیشنل سو کال ممبرس کال کرنی پڑیں گی. تھوڑا سا پینلٹی ہٹ پڑے گا. اگر آپ نے یہ 4 گیٹر سیٹر جو ہیں وہ ان لائن کیے ہوئے ہیں اور کمپائلر ایک اچھا آپٹیمائزنگ کمپائلر ہے تو اس کیس میں ہو سکتا ہے کوئی پینلٹی بھی نہ پڑے. فرینڈ فنکشن اور نان فرینڈ فنکشن ایک جیسا ہی کام کرے. تو میں نے آپ کو وہ ڈیفینیشن نہیں دکھائی ہے, وہ آپ خود سے کر لیجئے گا. Gist of the matter is, and this was the concrete example, why an operator should be overloaded as a non-member function. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ آپریٹر اوور لوڈ کر رہے ہیں ایز اے ممبر فنکشن اور وہ بائنری آپریٹر ہے تو وہ ایک پیرامیٹر لیتا ہے جو کہ رائٹ ہینڈ سائڈ آپرینٹ ہے. اور اگر آپ آپریٹر اوور لوڈ کر رہے ہیں ایز اے نان ممبر فنکشن, irrespective of whether it is a friend or not, it takes 2 parameter, left hand operand, right hand operand. نان ممبر کا جو پہلا پیرامیٹر ہے that must be a left hand parameter, اور جو دوسرا پیرامیٹر ہے that must take the right hand operand. اس کے حساب سے آپ بائنری آپریٹرس کے لیے فنکشنس کو ممبر فنکشن بھی بنا سکتے ہیں, نان ممبر فنکشن بھی بنا سکتے ہیں. یہ پرنسپل اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اب آپ کی اسکرین کے اوپر تینوں اوور لوڈیڈ فنکشنز جو ہیں وہ میں نے دکھا دیے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا آپریٹر پلس جو ہے وہ اس کیس میں ہے جب آپریٹر دونوں آپرینٹس کمپلیکس ٹائپ کے لے رہا ہو. آخری 2 فنکشنز جو ہیں وہ فرینڈ فنکشنز ہیں, نان ممبر فنکشنز ہیں, جو کہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ ایک کیس میں کمپلیکس لے رہے ہیں اور رائٹ ہینڈ آپرینٹ جو ہے وہ ڈبل لے رہے ہیں, اور دوسرے کیس میں لیفٹ ہینڈ آپرینٹ جو ہے وہ ریئل نمبر لے رہے ہیں اور رائٹ ہینڈ جو ہیں وہ کمپلیکس نمبر لے رہے ہیں. اسی طرح آپ دوسرے بائنری آپریٹر جو آپ کے سامنے آپ اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ بھی اسی پیٹرن کے اوپر لکھ سکتے ہیں. میں اس کے کوڈ میں نہیں جاؤں گا. ملٹیپلیکیشن, ڈویژن, مائنس, یہ سارے بائنری ہیں. اور میں نے یہاں پہ آپ کو اس وقت جو اسکرین پہ شو کیا ہے وہ ایز نان ممبر فنکشن کیا ہے. میں نے آپ کو یہ اگزامپل نہیں ابھی دکھائی تھی کہ اگر دونوں آپرینٹ ہی کلاس کمپلیکس کی ٹائپ کے ہی ہوں تو انہیں کیسے نان ممبر کرنا ہے. ایگزیکٹلی پروسیجر ایگزیکٹلی وہی سیم ہے جیسے ہم نے نان ممبر کے لیے کیا تھا کہ ایک کمپلیکس ہو اور ایک ریئل ہو. یہ جو آپ اسکرین کے اوپر پروٹوٹائپس دیکھ رہے ہیں یہ نان ممبرس کے لیے آپ کو دکھایا گیا ہے. نان ممبر 2 پیرامیٹر لیتے ہیں. اب ہم ایک اور آپریٹر کو اوور لوڈ کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے مجھے تھوڑی سی کلاس چینج کرنی پڑی ہے. کمپلیکس کلاس سے دوبارہ اسٹرنگ کلاس پہ جا رہے ہیں اور آپ اسکرین کے اوپر اسٹرنگ کلاس دیکھ رہے ہیں. اسٹرنگ کلاس میں کی ڈیفینیشن بھی میں نے تھوڑی سی چینج کر دی ہے. کوئی خاص ریزن نہیں تھی, صرف آپ کو ایک ڈفرنٹ فلیور دکھانا تھا. اس کے 2 پرائیویٹ ممبر ہیں. ایک تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اٹ از اے کریکٹر پوائنٹر اور اس کا نام ہے بفر پوائنٹر, بفر پی ٹی آر. اور دوسرا سائز ہے جو انٹ ٹائپ کا ہے اور وہ اپنے پاس رکھتا ہے کہ اس آبجیکٹ میں جو اسٹرنگ ہے اس کا سائز کیا ہے. نام بھی رکھیں اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اسٹرنگ لینتھ ٹائپ کا ایک فنکشن جو ہے وہ اوور لوڈ کر کے یہ فنکشنلٹی اچیو کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا ٹیسٹ بدلنے کے لیے میں نے یہ ڈیٹا ممبر نیا ایڈ کر دیا. سو بیسیکلی اب کلاس کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے
اس کلاس کے میتھڈ جو ہیں جو کہ اس کی اسٹیٹ کو چینج کر رہے ہیں انہیں کنسسٹنٹلی ان دونوں پیرامیٹرز کو چینج کرنا چاہیے. اگر آپ نے کبھی اسٹرنگ کی لینتھ بڑھا دی ہے تو اپروپریٹلی سائز کے جو ڈیٹا ممبر ہے اسے ضرور آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کلاس انکنسسٹنٹ ہو جائے. اسٹرنگ ایکچولی 12 کریکٹرز کی ہے اور سائز جو پیرامیٹر ہے جو اس لیے رکھا گیا ہے وہ بتائے کہ یہ 12 ہے, وہاں پہ آپ نے 12 نہیں رکھا ہوا, 10 رکھا ہوا یا 15 رکھا ہوا ہے. دیٹ از انکنسسٹنسی, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے سارے اگین ممبر فنکشن بھی ہم نے نہیں دکھائے جو ہمیں ہمارے پرپز کے لیے نیڈیڈ ہیں, صرف وہی آپ کے سامنے ہے. ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے, ایک کنسٹرکٹر ہے جو کہ کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا پیرامیٹر لے رہا ہے, اور تیسرا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہم کافی ڈیٹیل میں پیچھے دیکھ آئے ہوئے ہیں کہ اگر ایلوکیشن جو ہے وہ ڈائنامک میموری ایلوکیشن ہو رہی ہے تو کاپی کنسٹرکٹر ضرور ہونا چاہیے تاکہ ڈیپ کاپی کر سکیں. کاپی کنسٹرکٹر کا پروٹوٹائپ ہے. یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ پروٹوٹائپ C++ میں ضروری نہیں ہوتا کہ پیرامیٹر کا نام بھی دیں, پیرامیٹر کی ٹائپ سفائسز فار پروٹوٹائپ جی. اور یہاں پہ میں نے کاپی کنسٹرکٹر اور اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر جو کہ ایک پیرامیٹر لے رہا ہے اس میں پیرامیٹر کا نام نہیں دیا ہوا, صرف ٹائپ دی ہوئی ہے. یا پہلے پڑھ آئے ہوں گے, میں نے صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی میموری میں یہ چیز ریفریش ہو جائے. تھوڑا سا کوڈ دکھا رہا ہوں جی اب آپ کو اس کا. کریکٹر پوائنٹر والا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر دونوں ڈیٹا ممبرس کی ویلیو کو اپروپریٹ 0 کر دیتا ہے, بفر PTR کو نل کر دیتا ہے, سائز کو 0 کر دیتا ہے. اور یہ جو ہے اوور لوڈیڈ, اس میں سب سے پہلے ہم چیک کر رہے ہیں کہ پوائنٹر جو کہ ایز اے پیرامیٹر بھجوایا گیا ہے وہ کہیں نل تو نہیں ہے. یعنی وہ نل سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اسٹرنگ دی گئی ہے اس کی لینتھ 0 ہے, یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اسے چیک کر رہے ہیں, اس لیے چیک کر رہے ہیں کہ اگر نل نہیں ہے تو تب تو ہم میموری ڈائنامکلی ایلوکیٹ کریں, اگر ڈائنامک میموری ایلوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو پہلا پارٹ دین کلاس میں اگر تو وہ نل نہیں ہے تو ہم سائز کے پیرامیٹر کو, جو اس کا ڈیٹا ممبر سائز ہے, اس کو سیٹ کر رہے ہیں جو کہ جو اسٹرنگ ایز اے پیرامیٹر PTR ہمیں بھجوائی گئی ہے, آئی ایم سپوزنگ دس از اے C اسٹرنگ, اس کے اوپر ہم پری ڈیفائنڈ فنکشن اسٹرنگ لینتھ چلاتے ہیں اور اسے ہمیں اس کا سائز معلوم ہو جاتا ہے. اس سائز کی بیسس کے اوپر ہم ڈائنامک میموری ایلوکیشن کرتے ہیں نیو کے ساتھ, نیو کیئر سائز +1, یہ آپ کو پتا ہے, پیچھے دیکھ چکے آئے ہیں. اور جو پوائنٹر ریٹرن ہو رہا ہے اس کو ہم اسائن کر دیتے ہیں بفر PTR جو دوسرا ڈیٹا ممبر ہے, اور اس کے بعد ہم یہ کاپی کروا دیتے ہیں. PTR جس اسٹرنگ کو پوائنٹ کر رہا ہے وہاں سے کاپی کروا کے ہم اسے بفر PTR جس میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے اس سے اسے فل کر دیتے ہیں. تو یہ دین پارٹ ہے. ایلس پارٹ میں اگر یوزر نے جو C اسٹرنگ بھجوائی ہے وہ اس کا سائز 0 ہے تو اپروپریٹلی بفر PTR کو ہم نل کر دیتے ہیں, سائز کو 0 کر. دونوں کیسز میں ہم نے صرف یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم اپنی آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو کنسسٹنٹ رکھیں, سائز ہمیں ایگزیکٹلی وہی بتائے جتنا اسٹرنگ کا سائز ہے. کاپی کنسٹرکٹر ہم اس کا پہلے بھی دیکھ آئے ہوئے ہیں. سائز کے ڈیٹا ممبر کی وجہ سے میں نے اسے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے, دس از اے کاسمیٹک چینج, جو اس کا میٹ ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے. سو سائز, یہ جو نیا آبجیکٹ بن رہا ہے اس کا پیرامیٹر سائز جو ہے وہ جو ہمیں پیرامیٹر آیا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ جو آئی ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ ڈاٹ سائز, اس کے ایکویٹ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم چیک کر رہے ہیں کہ کہیں یہ سائز 0 تو نہیں ہے. اگر سائز 0 نہیں ہے اس کا مطلب ہے میں نے ڈیپ کاپی کرنی ہے. اگر سائز 0 ہے اس کا مطلب ہے جس آبجیکٹ یا امیج ہم نے یہ نیا آبجیکٹ کریٹ کرنا ہے اس کا سائز 0 ہے, وہ جس میموری کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے اس میں بیسیکلی کوئی ویلڈ اسٹرنگ نہیں پڑی ہوئی, ویلڈ کریکٹرز نہیں ہیں اس میں. تو اس کیس میں ہم اس کا اپنا جو بفر PTR ہے اسے نل کر دیں گے, ورنہ ڈیپ کاپی کر لیں گے. اور ڈیپ کاپی کا کوڈ آپ کو پتا ہے, آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اب بفر پوائنٹر از اکول ٹو نیو کیریکٹر سائز +1 اور اسٹرنگ کاپی. یہ میں نے صرف آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ سائز کے آنے کی وجہ سے اب مجھے بفر پوائنٹر کا اسٹرنگ لینتھ نہیں لینا پڑا. اور یہ میرا مین پروگرام ہے. پہلی لائن میں str1 ٹائپ کا آبجیکٹ کریٹ کر رہا ہوں, اسٹرنگ ٹائپ کا, جس کو میں انیشلائز کرا رہا ہوں ہیلو کے ساتھ. اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا. دوسری لائن میں str2 نامی آبجیکٹ کریٹ کر رہا ہوں اگین اسٹرنگ ٹائپ کا, اور اس
کو انیشلائز کیا ہے میں نے اسٹرنگ سی اسٹرنگ ورڈ کے ساتھ str2 ورڈ, اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ str1 اور str2 آبجیکٹ بنیں گے تو وہ ڈائنامک میموری ایلوکیشن ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہم کر رہے ہیں دیٹ از str1 از اکول ٹو str2. str2 کی جو ویلو ہے, آبجیکٹ کی ویلو ہے, اسے اسائن کر رہے ہیں str1 کو, اینڈ دس از اسائنمنٹ آپریٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی تک ہم نے اسائنمنٹ آپریٹر اوور لوڈ کرنا نہیں دیکھا. اس کیس میں کیا ہوگا؟ کیا ایرر آ جائے گی یا کمپائلر خود سے کچھ کام کر دے گا؟ ایکچولی اگر آپ نے اسائنمنٹ کا آپریٹر اوور لوڈ نہیں کیا تو جسٹ لائک کاپی کنسٹرکٹر سی پلس پلس اسائنمنٹ کے آپریٹر کو بھی آپ کے لیے انکوڈ کر کے آپ کو دے دیتا ہے. اور وہ کرتا کیا ہے؟ ممبر وائز کاپی اسائنمنٹ کر دیتا ہے. جیسے کاپی میں ممبر وائز کاپی ہو رہی تھی, اس میں بھی رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو آبجیکٹ ہے اس کے سارے ڈیٹا ممبرس کی ویلیو کو اٹھا کے وہ اسائن کر دے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو آپرینٹ ہے. سو str2 کے جتنے بھی آپرینٹس ہیں, ڈیٹا ممبرس ہیں, ان کی ویلیو وہ اسائن کر دے گا str کے ڈیٹا ممبر پہ. دس از کالڈ کاپی ممبر وائز کاپی اسائنمنٹ. اور سی پلس پلس میں اسائنمنٹ کا آپریٹر جسے ہم کہہ جاتے ہیں اسائنمنٹ کا آپریٹر, اٹ از بیسیکلی اے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر. ہوا کیا؟ ممبر وائز کاپی کر دی, کاپی اسائنمنٹ کر دی. سو سائز str2 کا سائز ڈیٹا ممبر, اس کی ویلیو اس نے اسائن کر دی str1 کے ڈیٹا ممبر سائز میں. اور دوسرا str2 کا بفر ptr جہاں پہ پوائنٹ کر رہا تھا, وہ پوائنٹ کر رہا تھا ورڈ کے اوپر. اس نے وہ ورڈ کو پوائنٹر لے کے اس نے str1 کا بفر ptr جو کہ پہلے ہیلو کو پوائنٹ کر رہا تھا, اس نے اسے str کے بفر ptr کو وہیں پہ پوائنٹ کرانا شروع کر دیا جہاں پہ str2 کا بفر ptr پوائنٹ کر رہا تھا. اب str1 کا بفر ptr اور str2 کا بفر ptr دونوں ورڈ کو پوائنٹ کر رہے ہیں اس میموری ایریا میں جہاں پہ WORLD لکھا ہوا ہے, اور آپ اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ایشو کیا ہے؟ آئی ہوپ آپ کو ایشو پتا چل گیا ہوگا. غور کیا؟ اسکرین پہ میں ہنٹ بھی آپ کو دے رہا ہوں. str1 buffer ptr was previously pointed to a memory location which contained hello, HELLO. Now that buffer ptr data member of str1 is pointing to the memory location which is now containing WORLD word. یہاں پہ میموری لیک ہو گیا, انیکسیسیبل میموری. ہیلو جس ایریا میں تھی, رن ٹائم سسٹم سی پلس پلس کا یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ میموری ابھی پروگرام یوز کر رہا ہے, لیکن پروگرام نے اس کا ٹریک یا ہینڈل لوز کر دیا. بفر ptr str1 کا وہاں پہ پوائنٹ کر رہا تھا, اب بفر ptr پوائنٹر جو ہے وہ ورڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے. سو یہ میموری ایریا انیکسیسیبل ہو گیا, میموری لیک ہو گیا. دیٹ از دی ایشو. یہ ایشو میموری لیک کا اگر آپ غور کریں تو کاپی کنسٹرکٹر میں نہیں تھا. کاپی کنسٹرکٹر میں دوسرا ایشو آتا تھا, وہ ایشو یہاں پر بھی ہے. اگر str1 اور str2 ڈفرنٹ اسکوپس میں ہوتے تو انر اسکوپ والا اگر آبجیکٹ ڈسٹرائے ہوتا تو آؤٹر اسکوپ کا آبجیکٹ جو ہے وہ ڈینگلنگ پوائنٹر بن جاتا, اور یہ وہی سچویشن ہوتی جو کاپی کنسٹرکٹر شیلو کاپی کنسٹرکٹر میں ہو رہی تھی. سو دوسرا پوٹینشیل ایشو موجود ہے یہاں پہ, اور وہ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے. دو ڈفرنٹ آبجیکٹس کے پوائنٹرز میموری میں ایک ہی جگہ پوائنٹ کر رہے ہیں, اور اگر کسی وجہ سے ایک آبجیکٹ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے تو دوسرے آبجیکٹ کا پوائنٹر ایک ایسی میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے
جو کہ ہیپ کو ریٹرن کر دی گئی ہے ڈینگلنگ پوائنٹر کا ایشو. اسائنمنٹ میں 2 ایشو ہیں, کاپی اسائنمنٹ میں 1 ایشو تھا. وجہ کیا تھی؟ کاپی کنسٹرکٹر جب کال ہوتا ہے تو وہ نیا آبجیکٹ کریٹ کرتا ہے, اس لیے ان ایکسیسیبل میموری کا ایشو ریز ہی نہیں ہو سکتا. اسائنمنٹ آپریٹر مور اپروپریٹلی کاپی اسائنمنٹ آپریٹر جب بھی اپلائی ہوتا ہے 2 پری ایگزسٹنگ آبجیکٹس کے اوپر ہوتا ہے. تو پاسبلی ایک آبجیکٹ کسی میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے, دوسرا دوسرے کو پوائنٹ کر رہا ہے, اور اگر ہم اسے ممبر وائز کاپی اسائنمنٹ کرا لیں جو کہ ڈیفالٹ میں کمپائلر خود سے کر دیتا ہے, تو سب سے پہلا ایشو یہی میموری لیک کا آتا ہے. ناؤ لیٹس لک ایٹ ہاؤ ٹو سالو دس ایشو. آپ کی اسکرین کے اوپر کلاس کی ڈیفینیشن جس میں ہم فرسٹ اٹمپٹ کر رہے ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے کی, ان ایکسیسیبل میموری کے پرابلم کی, جو ابھی ہم نے پچھلی اسکرین پہ دیکھی. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروٹوٹائپ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں. دس از آور فرسٹ اٹمپٹ. void operator is equal to, operator is the keyword, اور یہ اسائنمنٹ کا جو سائن ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہم کاپی اسائنمنٹ کے آپریٹر اوور لوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سنس دس از اے ممبر فنکشن, کیونکہ ہم اسے ایز اے ممبر یہاں پہ اس کا پروٹوٹائپ دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے, اور یہ کاپی اسائنمنٹ جو ہے یہ بائنری آپریٹر بھی ہے, تو اس کا جو پیرامیٹر ہے وہ 1 پیرامیٹر لے گا, اور وہ اسی ٹائپ کا ہے جس ٹائپ کا لیفٹ ہینڈ آپرینٹ ہے, دیٹ از کانسٹنٹ اسٹرنگ ریفرنس. اگین میں نے یہاں پہ سنس دس از اے پروٹوٹائپ پیرامیٹر کا نام نہیں دیا. آئیے اس کا کوڈ دیکھتے ہیں. کوڈ آپ کے سامنے ہے جی. کوڈ کی پہلی لائن, میں نے str2 کے ڈیٹا ممبرس کو اسائن کرنا ہے str1 کے ڈیٹا ممبرس کے اوپر. دس از اے کاپی اسائنمنٹ. تو سب سے پہلا کام جو کر رہا ہوں کوڈ میں آپ کی اسکرین کے اوپر سامنے ہے کہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کا سائز کا پیرامیٹر اس کو میں اسائن کر رہا ہوں رائٹ ہینڈ سائڈ آپرینٹ کے سائز کے پیرامیٹر سے. سائز از اکول ٹو RHS ڈاٹ سائز. سو ایک ڈیٹا ممبر تو میں نے اسائن کر دیا اپروپریٹلی. اس کے بعد سب سے پہلا میں جو کام کر رہا ہوں, لیفٹ ہینڈ سائڈ کا آپرینٹ جو ہے اس کا بفر PTR ڈیٹا ممبر جس میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے, میں سب سے پہلے اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں, تاکہ یہ جو میموری لیک کا ان ایکسیسیبل میموری کا جو ایشو ہے اسے تو سالو کیا جائے. سو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ڈیلیٹ اور دین ارے کا سائن اور اس کے بعد بفر PTR. تو میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ ان ایکسیسیبل میموری کا ایشو ختم ہو جائے. جی میں سن رہا ہوں آپ کی آوازیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ اگر بفر PTR نل کو پوائنٹ کر رہا ہے تو پھر آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ چیک کرتے کہ اف بفر PTR از ناٹ اکول ٹو نل تب آپ ڈیلیٹ کیجئے. آپ نے وہ اف والی لائن جو ہے وہ کیوں ختم کر دی؟ آپ چاہیں تو ویسا کر سکتے ہیں. میں نے جس چیز کا آپ نے کوڈ میں سہارا لیا ہے, اور وہ میں ایمفیسائز بھی اس پوائنٹ پہ کرنا چاہتا ہوں, دو اٹ از ڈینجرس, ان سم کیسز اٹ مے بی ڈینجرس جی, وہ یہ ہے کہ اگر پوائنٹر کی ویلیو نل ہے اور پھر آپ ڈیلیٹ کر دیں تو اٹ از گارنٹیڈ کہ کوئی ایشو ارائز نہیں کرے گا. کمپائلر کمپلین نہیں کرے گا, رن ٹائم سسٹم جو ہے وہ کمپلین نہیں کرے گا. اسٹینڈرڈ اسے الاؤ کرتا ہے اور گارنٹیڈ ہے کہ اگر پوائنٹر نل کو پوائنٹ کر رہا ہے اور آپ اسے ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو کوئی ایشو ارائز نہیں کرے گا. دس از پرمیسیبل. اسی لیے جان بوجھ کے یہ لائن لکھی گئی ہے, اور اس سے پہلے جو اف کا گارڈ تھا وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں لگایا. سو ایک ایشو سالو ہو گیا, اور وہ ایشو تھا کہ انیکسیسیبل میموری کا. دوسرا ایشو, اگر میں سمپل اکویٹ کروا دوں, رائٹ ہینڈ سائڈ بفر PTR کو اسائن کرا دوں لیفٹ ہینڈ سائڈ آبجیکٹ کے بفر PTR پہ, تو وہی ایشو کریٹ ہو جائے گا جو کہ کاپی کنسٹرکٹر میں ہو رہا تھا. پوٹینشلی
ڈینگلنگ پوائنٹر کا ایشو کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں ایک قسم کا, جیسے ڈیپ کاپی تھی, ایک قسم کی ڈیپ اسائنمنٹ کر رہا ہوں. اور یہ وہ پرنسپل ہے, اور میں اسے بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ کوشش کیجیے آپ, اور یہ رول آف تھمب بنائیے کہ جب بھی آپ آبجیکٹ کریٹ کریں تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کے جو ڈیٹا ممبر ہیں وہ اس کے اپنے پاس ہوں, پرائیویٹ ہوں. یہاں پہ سمپل اسائنمنٹ جو ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ ایک آبجیکٹ کسی چیز کو اون کر رہا ہے اور دوسرا آبجیکٹ اسی کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے وہی جو ڈیپ کاپی کے لیے کیا تھا وہی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. ہم ڈائنامیکلی میموری الوکیٹ کر رہے ہیں اپروپریٹ سائز کی نیو کیئر کے ذریعے. جو ایریا ہمیں ملا اس کا پوائنٹر بفر پی ٹی آر کو اسائن کر رہے ہیں, لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کا جو بفر پی ٹی آر ہے, اور پھر ہم اپروپریٹلی کاپی کر رہے ہیں اسٹرنگ کاپی کے ذریعے. اور اگر رائٹ ہینڈ سائڈ کا جو آبجیکٹ ہے اس کا پوائنٹر نل ہے تو ایلس کلاز میں جا کے اسکرین کے اینڈ کے اوپر جو بفر پی ٹی آر ہے کرنٹ آبجیکٹ کا, لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کے آبجیکٹ کا بفر پی ٹی آر ہے, اسے بھی نل کر رہے ہیں. سو دس از اے بیٹر کوڈ فار کاپی اسائنمنٹ آپریٹر. It will not create issue of inaccessible memory, neither of dangling pointer. تو یہ ہماری پہلی اٹمپٹ ہے. یہ اب اسکرین پہ ہمارے سامنے کوڈ ہے. str1 کو ہم آبجیکٹ بنا رہے ہیں, وہ abc کو پوائنٹ کروا رہا ہے. str2 جو ہے وہ de کو پوائنٹ کرا رہا ہے. str3 جو ہے وہ fg سے انیشلائز ہو رہا ہے. str1 از اکول ٹو str2 اسائنمنٹ کروا رہے ہیں, اور اب یہ اسائنمنٹ ہو رہی ہے, کوئی ایشو کریٹ نہیں ہو رہا. اگلی لائن ہمارے پاس 3 آبجیکٹ ہیں. str1 از اکول ٹو str2 از اکول ٹو str3. یہ نہیں چلتا, ایشو ہے. کیا ایشو ہے؟ وی ہیو ٹو سی دیٹ. آج میں صرف ایشو بتاؤں گا, ایشو ہے کیا. اگلے لیکچر میں اس کا سولوشن دیکھیں گے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کاپی اسائنمنٹ کا آپریٹر جو ہے وہ رائٹ ایسوسیٹو ہے یا رائٹ ٹو لیفٹ ایسوسیٹو ہے. سو سب سے پہلے str2 از اکول ٹو str3 یہ والا پارٹ ایگزیکیوٹ ہوگا. اس کے بعد کوشش ہوگی کہ str1 جو ہے وہ کسی طرح چلے. str1 از اکول ٹو ریسٹ آف دی سب ایکسپریشن چلے, اور وہ نہیں چلے گا. یہ اسکرین دیکھیے, یہی جو میں نے آپ سے کہا تھا. یلو میں آپ کو دکھایا ہے str2 ڈاٹ آپریٹر از اکول ٹو str3. سو str3 کی جو ویلیوز ہیں وہ اسائن کر دی گئی ہیں str2 کو, لیکن ہم نے جو آپریٹر از اکول ٹو کا کوڈ لکھا تھا, اسائنمنٹ آپریٹر کا کوڈ اوور لوڈ لکھا تھا, وہ وائڈ ریٹرن کر رہا تھا. تو جب یہ فنکشن کال ایگزیکیوٹ ہوگی تو یہ ریٹرن کچھ نہیں کرے گی. تو یہاں پہ اس کی جگہ یلو کی جگہ وائڈ آ گیا, نتھنگ, بلینک. اور اب جو کال str1 کے لیے ہو رہی ہے, str1 ڈاٹ آپریٹر از اکول ٹو پیرامیٹر وائڈ جا رہا ہے. آپ وائڈ لکھ سکتے ہیں, بلینک چھوڑ دیں یا وائڈ لکھ دیں, ایک ہی بات ہے. وائڈ جا رہا ہے, کون سا فنکشن کال ہوگا؟ آپ نے جو آپریٹر ایکول کا, اسائنمنٹ آپریٹر کا جو آپریٹر اوور لوڈ کا فنکشن لکھا ہے, ممبر فنکشن لکھا ہے, وہ تو پیرامیٹر لیتا ہے اسٹرنگ ٹائپ کا. یہ تو وائڈ ہے. یہ کس کو کس سے اسائن کروائے, کس کی ویلیو کس سے اسائن کروائے؟ گاٹ دا ایشو. یہ کسکیڈڈ اسائنمنٹ, چینڈ اسائنمنٹ نہیں ہو رہی ہیں, کیونکہ str2 ڈاٹ آپریٹر از اکول ٹو str3 نے جو کچھ ریٹرن کیا وہ تو وائڈ ہے, کچھ نہیں ہے. تو str1 کو کس ویلیو سے اسائن کیا جائے, وہ ویلیو ہی نہیں ہے یہاں پہ. دیٹس دا ایشو. جو ہماری فرسٹ اٹمپٹ تھی وہ یہاں پہ آ کے فیل ہو گئی. کوشچن یہ ہے کہ ہم یہ کریں ہی کیوں؟ str1 از اکول ٹو str2 از اکول ٹو str3, اس کی ضرورت ہی کیا ہے ہمیں؟ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فار انٹ ٹائپ ویریبل کین وی ڈو دس اور ناٹ, اور ڈو وی ڈو دس اور ناٹ؟ a از اکول ٹو b از اکول ٹو c از اکول ٹو 10. کیا ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لینگویج الاؤ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ ہم بیسیکلی چاہ رہے ہیں a b اور c کو تینوں میں ویلیو 10 آ جائے. تینوں ویریبل ان ٹائپ کے ہیں, a b c,
اور ہم یوں کرتے ہیں A is equal to B is equal to C is equal to 10. Assignment is right associative. سب سے پہلے C is equal to 10 ہوگا, اس کے بعد یہ جو ایکسپریشن ہے یہ 10 ریٹرن کرتا ہے. ابھی میں کریکٹ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, وہ ویلیو B کو اسائن ہو جاتی ہے, پھر اس کا ریزلٹ 10 آتا ہے جو کہ A کو اسائن ہو جاتا ہے. سو دس از دی نارمل بہیویئر فار پریمیٹیو ٹائپ, فار دی ٹائپ ڈیفائنڈ بائی دی کمپائلر. اور میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی یہی کہا تھا کہ جب آپ آپریٹر اوور لوڈ کرنے جائیں اور آپ کو اس قسم کے کوئی ایشو نظر آ رہے ہوں تو ٹیک اے کیو فرام دی بہیویئر آف primitive types. So this is what the primitive type is doing. ہمیں بھی اسی لیے str1 is equal to str2 is equal to str3 کی فنکشنلٹی کو کسی طرح کوڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے کاپی اسائنمنٹ کا آپریٹر وہی بہیویئر دے جو کہ پریمیٹیو ٹائپس کا بہیویئر ہے اس آپریٹر کا. اس کا سولوشن ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. آپ بھی اس پہ غور کیجیے, آپ کے پاس ٹائم ہے, اس پہ غور کیجیے. اور اس کا کلو جو ہے وہ میں اس سے پہلے لیکچر میں دے چکا ہوا ہوں, اسی کو ہم یوز کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر پہ اختتام پر پہنچتے ہیں. تھوڑا سا اوور ویو بلکہ ریویو جو ہم نے آج کیا, پلس کے آپریٹر سے سٹارٹ کیا ہم نے, بائنری پلس سے, اور ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کنکریٹ سینیریو پہ پہنچے جس میں ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم بائنری پلس کو ایز اے نان ممبر ڈیفائن کریں. اور وہ نیڈ یہ تھی کہ اگر لیفٹ ہینڈ آپرینٹ از ناٹ آف دی سیم کلاس فار وچ وی آر اوور لوڈنگ دس بائنری پلس آپریٹر, تو ممبر فنکشن کے طور پہ یہ کبھی بھی کال نہیں ہو سکے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایز اے ممبر فنکشن ہمیشہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کے ریسپیکٹ سے آپریٹر کال ہوتا ہے, اور یہاں پہ آپریٹر ریئل ہے اور اس کا رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ کمپلیکس ہے. اس لیے وی ور فورس ٹو ڈیفائن دس ایز اے نان ممبر فنکشن. اور وہ پھر ہم نے اس کو دیکھا کیسے کرنا ہے. ہم نے ایز اے فرینڈ فنکشن اسے ڈیفائن کیا, فرینڈ نان ممبر فنکشن کے طور کے اوپر. اور یہ پہلی ایگزامپل ہے جو کہ کنکریٹ ایگزامپل آپ نے دیکھی کہ جہاں پہ فرینڈ شپ کا کانسیپٹ ہینڈی آ رہا ہے آپٹیمائزیشن کے لیے, اسپیڈ آپٹیمائزیشن کے لیے. آپ کا پروگرام جو ہے وہ ایفیشینٹ ہو گیا ہے, جلدی کام کر رہا ہے. اور میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ چاہیں نان فرینڈ فنکشن بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو 4 ایڈیشنل فنکشن چاہیے ہیں, گیٹ ریئل, سیٹ ریئل, گیٹ امیجنری, سیٹ امیجنری. بائنری آپریٹر کے کیس میں اس پوائنٹ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اسے ایز اے ممبر فنکشن کوڈ کر رہے ہیں تو ممبر فنکشن کے طور پہ یہ ایک پیرامیٹر لیتے ہیں, وہ پیرامیٹر رائٹ ہینڈ سائڈ پیرامیٹر ہوتا ہے. اگر آپ اسے نان ممبر فنکشن کے طور پہ کوڈ کر رہے ہیں تو یہ 2 پیرامیٹر لیتا ہے. پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کا ہوتا ہے اور دوسرا پیرامیٹر رائٹ ہینڈ آپرینٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کی اوور لوڈنگ کی طرف چلے گئے, اور اس میں ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی طرف جانے کی کوشش کی. سب سے پہلا پوائنٹ کہ اگر آپ کی کلاس میں اگر آپ کاپی اسائنمنٹ کا آپریٹر یوز کر رہے ہیں اور وہ آپ نے ڈیفائن نہیں کیا اس کلاس کے لیے, تو کمپائلر خود سے آپریٹر از اکول ٹو کا میتھڈ جو ہے ممبر فنکشن کے طور پہ اسے وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے, خود سے کوڈ کر کے پرووائڈ کر دیتا ہے, اور اس میں وہ ممبر وائز کاپی اسائنمنٹ کرتا رہتا ہے. رائٹ ہینڈ آپرینٹ کے جتنے ممبر ہیں ان کی ویلیوز اٹھا کے لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کے کورسپونڈنگ ممبرس کو اسائن کر دیتا ہے. اس میں ہم نے ایشو دیکھا تھا, 2 ایشو آ گئے پوٹینشیلی, میموری لیک اور ڈینگلنگ پوائنٹر کا. ڈینگلنگ پوائنٹر کا ایشو تو آپ کو پتا ہے کاپی کنسٹرکٹر سے آپ کے پاس موجود ہے کہ اگر آپ ڈائنامک میموری الوکیٹ کر رہے ہیں کلاس میں تو کاپی کنسٹرکٹر اگر آپ خود سے نہیں لکھتے تو پوٹینشیلی ڈینگلنگ پوائنٹر کا ایشو آ گیا. اور اگر آپ اسائنمنٹ آپریٹر نہیں لکھتے اس کیس میں تو نہ صرف ڈینگلنگ پوائنٹر کا ایشو بلکہ انیکسیسیبل میموری کا ایشو بھی آ گیا.
تو اس کے بعد ہم نے پہلی ٹرائی کی کہ کیسے ہم ان ایکسیسیبل میموری کے ایشو کو دور کریں اور ڈینگلنگ پوائنٹر کے ایشو کو دور کریں، اور وہ ہم نے کر لیا، کوڈ ہم نے دیکھ لیا. لیکن اس کوڈ نے، جو کہ ہماری پہلی ٹرائی تھی، str1 از اکول ٹو str2، اس کو تو سالو کر دیا، لیکن چینڈ اسائنمنٹ، کیسکیڈڈ اسائنمنٹ پہ وہ کام نہیں کرتا. str1 از اکول ٹو str2 از اکول ٹو str3 پہ وہ کام نہیں کرتا. اور وہ ہم نے دیکھ بھی لیا کہ وہ کیوں کام نہیں کر رہا. اس کا سولوشن ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.